میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں، بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک اللہ تعالیٰ نے جو مسئلہ سب سے زیادہ بیان فرمایا ہے وہ ہے مسئلہ توحید، کہ اس کائنات کا خالق مالک سوائے میں اللہ کے اور کوئی نہیں، اسی لیے عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ میں نے ذوالحج کی مناسبت سے 7واں پارہ سورہ انعام کی آیت نمبر 73 سے آج گفتگو کا سلسلہ شروع کرنا ہے۔ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا اور حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ان کی پیدائش میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اب اس کا تعلق، اس جملے کا تعلق ماضی سے بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل سے بھی۔ وہ دن جس میں اللہ نے فرمایا تھا کن، ہو جا، بس اتنا ہی فرمایا تھا، فیکون، تو وہ چیز بن گئی۔ کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو صرف لفظ کن سے سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کر کے کائنات کا افتتاح فرمایا تھا، کیا کہہ کر؟ کون، بن جا۔ اور اتنے دنوں میں بننا ہے، 6 دن میں تو بن گئے۔ دوسرا معنی کہ جب قیامت قائم ہوگی اس دن بھی اس نے کہنا کن، بن جا، قائم ہو جا، فیکون، تو قیامت بھی ہو جائے گی۔ اور یہ اس وقت بھی اسی نے کن کہا تھا، کسی اور نے نہیں۔ اور جب قیامت آئے گی تو اس وقت بھی کن صرف اللہ فرمائے گا اور کوئی نہیں۔ جب اللہ کی اتنی عظمتیں ہیں تو پھر عبادت کے لائق بھی تو اللہ ہی ہے نا، اور کوئی اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں۔ قولہ الحق، یہ جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے نا، یہ سچ ہوتا ہے،
اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوتا، اس میں کوئی فراڈ نہیں ہوتا۔ لوگوں کی باتیں ہیں نا، عام انسانوں کی، ان میں ہیر پھیر بھی ہوتا ہے، ان میں فراڈ بھی ہوتا ہے، لیکن قولہ الحق، اللہ کا فرمان حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس دن بھی اسی کی حکومت ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام سور کو، وہ لمبا سا باجا نہیں ہوتا ناقوس، اس کو لے کر منہ میں کھڑے ہیں۔ جس دن پھونک ماریں گے نا اللہ کے حکم سے، کائنات تو تباہ ہو جائے گی، لیکن اس کی بادشاہت باقی رہے گی، حکم اسی کا چلے گا۔ پھر دوسری مرتبہ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ کہے گا چل پھر ناقوس کے اندر پھونک مار، تو سارے لوگ پھر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو ان دنوں میں بھی حکومت کس کی ہوگی، بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ عالم الغیب والشہادہ، خود بخود غیب کو اور حاضر کو صرف وہی جاننے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ خود بخود نہ کوئی غیب کو جان سکتا ہے، نہ کوئی حاضر کو جان سکتا ہے۔ دیکھیے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہم ایک دوسرے کے لیے حاضر ہیں نا، ہم ایک دوسرے کو جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن خود بخود یا اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے۔ اگر اللہ ہمیں دیکھنے کی، سمجھنے کی طاقت نہ دیتا تو ہم کیسے ایک دوسرے کو جان اور پہچان سکتے تھے؟ اس لیے خود بخود غیب کا جاننے والا بھی وہی ہے اور حاضر کا جاننے والا بھی وہی ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی ہے جو صاحب حکمت ہے خود بخود، اور وہی ہے جو اپنی مخلوق کی خبر رکھتا ہے خود بخود، یا وہی ہے جو اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے فرشتوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنی مخلوق کو خبر دیتا ہے، تو وہ بھی صرف اللہ ہے خود بخود۔ باقی ہم لوگ جو ایک دوسرے کو خبر بتا رہے ہیں وہ خود بخود نہیں، اس کی عطا سے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن شریف کا درس دے رہا ہوں تو کیا میں خود بخود دے رہا ہوں؟ نہیں۔ کس کے بتانے سے؟ اللہ کے بتانے سے۔ اللہ نے اپنے محبوب پیارے کو بتایا، محبوب پیارے نے صحابہ کو بتایا، پھر درجہ بدرجہ یہ علم کی دولت ہم تک پہنچی۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، چونکہ میں ہی خالق اور مالک ہوں، لیکن لوگوں نے میرے شریک بنا لیے ہیں، تو شرک کے توڑ کے لیے ہر دور میں اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں لوگ تاروں کو بھی پوجتے تھے، چاند کو بھی پوجتے تھے، سورج کو بھی پوجتے تھے، مت ماری گئی نا ان کی۔
اپنے ہاتھوں سے بت گھڑ کر ان کو اپنا مالک سمجھتے تھے، یہ ہمارے خدا ہیں، اپنے بادشاہ کو بھی خدا سمجھتے تھے۔ تو ان سب شرکوں کے توڑ کے لیے اللہ نے اپنے پیارے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ اور ذرا وہ وقت بھی تو یاد کرو نا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب سے کہا تھا، اب کس کو کہتے ہیں؟ والد کو بھی، چچا کو بھی۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا، اور ہم نے ترجمہ کیا ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا کو کہا۔ یہ پوری بحث میرے لیکچرز کے اندر آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ میرا جو دورہ تفسیر القرآن ہے، یہی آیت کھول لیجئے، اس میں ڈیٹیل مل جائے گی۔ آزر کو کیا فرمایا؟ اتتخذ اصناما آلیہا، کیا آپ بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ خود بناتے ہو پھر ان کو اپنا معبود قرار دیتے ہو کہ یہ ہمارے مالک ہیں، حالانکہ گھڑا آپ نے ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اے چچا، میں تم کو بھی اور تیری اس قوم کو بھی کھلی گمراہی میں محسوس کرتا ہوں۔ تم گمراہ ہو، خالق اور مالک ہمارا صرف ایک اللہ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا؟ یہ بھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اگلی آیت، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہیوں کا نظارہ کرا دیا۔ زمین کے اندر جو بادشاہیاں ہیں اللہ کی، اللہ نے جو جو خزانے زمین کے اندر رکھے ہیں، جو جو باتیں اللہ نے آسمانوں کے اندر رکھی ہیں، ساتوں آسمانوں کے اندر، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ حبیب پیارے، جس طرح ہم نے تم کو زمین و آسمان کی ملکوت کا نظارہ کرایا ہے، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آسمانوں اور زمین کی بادشاہتوں کا نظارہ کرایا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول یا علی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم بھی مانتے ہیں زمین کے اندر بھی خزانے ہیں، اللہ کی بادشاہتیں ہیں، آسمانوں کے اندر بھی بادشاہتیں ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں سن سنا کر۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، دو گمراہ دوست جو ہوتے ہیں وہ اپنے مومن دوست کو بے ایمان کر لیتے ہیں،
اس لیے کہ ان کے اندر یقین کی وہ دولت نہیں، کیونکہ سن سنا کر مانا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں اور زمین کے ساری بادشاہتوں کا مشاہدہ کرایا، نظارہ کرایا، اس لیے کہ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں میں ہو جائیں جو صاحبان یقین ہیں، ان لوگوں میں بن جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں، وہ حدیث شریف میں نے کئی بار بیان کی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور مشکات کے اندر بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے لیٹ ہو گئے، اتنے لیٹ ہو گئے کہ صحابہ کو لگتا تھا کہ آج ہماری فجر گئی کہ گئی۔ میں مختصر کر کے عرض کرتا ہوں، جب سرکار تشریف لائے مختصر سی نماز پڑھائی اور ادھر سلام پھیرا، ادھر سورج نکل آیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج ہوا یہ تھا کہ ہم جب وضو کے لیے اٹھے، پھر نماز کی نیت کی تو نماز کے اندر ہی ہم پر نیند طاری ہو گئی، ہم نے سوتے سوتے اللہ کا دیدار کیا بڑی پیاری صورت میں۔ اللہ نے ہم سے کچھ باتیں پوچھیں، ہم نے کہا یا اللہ ہم تو نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت یہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا اور ہم نے پھر اس کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کائنات کی ہر چیز ہم پر روشن ہوگی اور ہم نے ایک ایک چیز کو پہچان لیا۔ یہی روایت دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے دست قدرت رکھنے کی وجہ سے ہمارے سینے میں ٹھنڈک پڑی، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، سب کو ہم نے جان لیا۔ سرکار نے یہ فرما کے آگے یہی آیت تلاوت کی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ تو پتہ چلا اللہ نے اپنے محبوب پیارے کو ہر چیز کا علم بھی بتایا تھا۔ ہم بھی آخر ایک چیز ہیں نا کہ نہیں ہیں؟ تسی تو ماشاءاللہ بڑی شے ہو، ایک نکمی سی چیز میں بھی ہوں چیز، تو کیا سرکار نے پھر ہم کو بھی جانا پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ بولو۔ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، اور میں نے کائنات کی ہر چیز کو جان بھی لیا اور پہچان بھی لیا، مجھے بھی پہچان لیا، آپ میں سے ایک ایک کو بھی پہچان لیا، تو کیوں نہ کہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، بلاغت
اچھا یہ بات یاد رکھنا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت کا مشاہدہ اللہ نے پہلے کرایا تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. پھر جب رات طاری ہو گئی آپ نے تارے کو دیکھا. قَالَ هَٰذَا رَبِّي. فرمایا کیا اس کو تم میرا رب کہتے ہو؟ یہاں کئی ترجمہ کرنے والوں سے غلطی ہوئی. انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے یہ تارا میرا رب ہے. اچھا کوئی آدمی 1 گھنٹے کے لیے، آدھ گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے تارے کو اپنا رب مان لے تو مشرک بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے. تو کئیوں سے یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تارا میرا رب ہے. حالانکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے تو سب کچھ دکھا دیا تھا تاکہ ابراہیم یقین والوں میں ہو جائے. اب ہیں صاحب یقین کہ اللہ کے علاوہ رب کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، تو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ تارا میرا رب ہے؟ نہیں. اصل میں لہجے کے فرق سے مطلب میں فرق ہو جاتا ہے. تم قربانی کرو گے یہ ایک جملہ ہے، لیکن اگر اسی کو یوں کہا جائے تم قربانی کرو گے، لہجے کے فرق سے معنی بدل گیا کہ نہیں؟ اب تیرا منہ ہے قربانی کرنے والا ہے نا، فرق پڑ گیا نا. اصل میں یہاں لہجہ اور ہے. ھذا ربی، ھذا ربی، کیا اس کو میرا رب کہتے ہو؟ ہیں یہ ہے میرا رب کیا؟ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. پھر جب تارا ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کرتا، میرا اللہ تو ڈوبتا ہی نہیں. اللہ پھر اس کے بعد فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. پھر چاند جب چمکنے لگا، 14ویں رات کا چاند چمکا، روشنی پھیلی، فرمایا ہوئے اس کو میرا رب کہتے ہو؟ اس کو میرا رب کہتے ہو؟ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. پھر جب چاند بھی غروب ہو گیا، چاند بھی ڈوب گیا،
اب ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے اوے لوگو اگر میرا رب مجھے پہلے ہی ہدایت نہ دے چکا ہوتا تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں، یہ کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو سیدھی راہ دکھا چکا تھا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ پھر دن ہوا، سورج چڑھا، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پھر جب سورج چڑھا قَالَ هَذَا رَبِّي، فرمایا تم اس کو میرا رب کہتے ہو؟ هَذَا اکبر، یہ سورج تو چاند سے بھی بڑا ہے، تاروں سے بھی بڑا ہے، لیکن کب تک سورج آسمان پر چمکتا رہتا، دہکتا رہتا؟ فَلَمَّا أَفَلَتْ، پھر جب سورج بھی ڈوب گیا، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری قوم، جو شرک تم کر رہے ہو اس شرک سے میں بری ہوں۔ تم نے تاروں کو اللہ کا شریک بنایا، میں اس سے بری۔ تم نے چاند کو اللہ کا شریک بنایا، میں اس سے بری۔ تم نے سورج کو اس کا اللہ کا شریک بنایا، انی بریء مما تشرکون۔ میں تو ان کو خدا نہیں مان سکتا۔ کیوں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے تو اپنا چہرہ ایک پروردگار کی طرف کر کے رکھا ہوا ہے، میں تو ہر حال میں اپنے اللہ کو پکارتا ہوں۔ اللہ میرا معبود ہے، اللہ میرا رب ہے۔ میں جو پوجتا ہوں تو صرف اللہ کو پوجتا ہوں۔ کیوں؟ اسی نے آسمانوں کو پیدا کیا، اسی نے زمین کو پیدا کیا۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اچھا، اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ سمجھانا بھی حکمت سے چاہیے، ڈنڈا لے کر پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے۔ من وہ ایک خان صاحب کے بارے ہے نا، اس نے کسی سے سن لیا کلمہ پڑھانے کا بڑا ثواب ہے۔ ایک سکھ آگے سے آ رہا تھا، اس نے کہا خوچ کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا تو مسلمان ہے، میں سکھ ہوں، کیوں پڑھوں کلمہ؟ نہیں خوچا بے ایمان کا بچہ، پڑھو کلمہ وگرنہ ہم تم کو پیر مارے گا۔ اس نے پھر کہا خان صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارے اپنے دین میں بھی زبردستی کسی کو کلمہ تو نہیں پڑھایا جا سکتا؟ اس نے کہا نہیں خوچا بک بک مت کرو، پڑھو کلمہ۔ جب اس نے دیکھا نا یہ پٹھان تو مجھے فائر مارے گا،
کہا اچھا چلو خان صاحب پھر مجھ کو پڑھاؤ. اس نے کہا خبیث کا بچہ خود دغا کرتے، مجھے خود نہیں آتا، بس تم کلمہ پڑھو. اس طرح نہیں سمجھایا جاتا، بلکہ طریقے سے. دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام نے کیسے طریقے سے پہلے ان کو متنفر کیا. کس سے؟ تاروں سے. پھر متنفر کیا چاند سے. پھر متنفر کیا ابراہیم علیہ السلام نے سورج کے معبود ہونے سے. یہی فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین. اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ بتوں کی عبادت مت کرو، بت تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، بتوں کی پوجا مت کرو. اس بات کو اللہ تعالیٰ 17واں پارہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 51 میں بیان کرتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے ابراہیم کو ان کی ہدایت پہلے ہی دے دی تھی، پہلے ہی، یہ ساری بحثیں ہونے سے پہلے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سیدھا رستہ دکھا دیا تھا. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور ہم ابراہیم کو اندر باہر سے جاننے والے ہیں. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نا کہ میری قوم جو ہے اور میرا چچا یہ سارے بتوں کے آگے ڈیرا ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں، مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہیں. یاد کرو جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا کو اور اپنی قوم کو یہ بت کیا چیز ہیں جن کے ارد گرد تم آسن مار کے بیٹھے رہتے ہو، مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہو، اعتکاف کر کے بیٹھے رہتے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ واٹ از دس؟ یہ کیا چیز ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. قوم نے کہا ابراہیم ہمیں تو کچھ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، بس ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا. اچھا، کئی بار ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں تو لوگ بیان کہتے ہیں جی اسی تو کدی پیو دادے کو مسئلہ ہی نہیں سنے ہیں، تم نے کون سا سارا دین پڑھ لیا ہے. کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پیو دادے کو نہیں سنیا، ساڑا پیو دادا تے انج کردا سی. دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کیا فرماتا ہے، اس کا محبوب کیا فرماتا ہے. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين.
فرمایا تم بھی تمہارا باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ وہ مشرک بولے، کہنے لگے اے ابراہیم پیارے، کیا تو ہمارے پاس حق لے کر آیا ہے یا مخول کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے؟ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ آپ نے فرمایا بلکہ تمہارا رب بھی آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وہ آسمان اور زمین الذی فطرہن، جس کو اللہ نے پیدا کیا، آسمانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور میں ایسے نہیں باتیں کر رہا۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس پر گواہ ہوں، اس پر میں گواہ ہوں کہ آسمانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ کیسے گواہ ہو؟ اس لیے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر ایک بات فرمائی، وَتَاللَّهِ، مجھے قسم ہے اللہ کی۔ کس بات کی؟ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، جن بتوں کے تم عبادت کرتے ہو، مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہو، ان کے ساتھ میں کوئی داؤ کھیلوں گا۔ بعد ان تولوا مدبرین، جب تم کہیں جاؤ گے میں ان کے ساتھ کچھ کروں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تو ان کا نا ابراہیم تقریریں نہ کیا کر ان کے خلاف، اے تیرا بہت تیریاں لتاں توڑ دیں گے۔ فرمایا میری ٹانگیں کیا توڑیں گے، میں ہی انہاں نال کچھ کراں گا۔ پھر ایک اور جگہ ہے، انہوں نے ایک دن پروگرام بنایا پکنک پر جانے کے لیے، کہنے لگے چل ابراہیم تو بھی ہمارے ساتھ پکنک پر چل، میلہ ہے وہاں چل۔ تاروں کی طرف دیکھ کے کہا نہیں، انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ برا اللہ والوں کی طبیعتیں ٹھیک رہتی ہیں میلوں ٹھیلوں پر جانے کے لیے؟ بولو، تو منڈ پارٹی جڑی خوش رہی واہ بھی واہ، وگرنہ اللہ والے نہیں جاتے ان میلوں ٹھیلوں پر۔ وہ چلے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جانے کے بعد پکڑا کلاڑا پکڑا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، کلہاڑا پکڑ کے بت خانے داخل ہو گئے۔ بتوں کے آگے چڑھاوے چڑھے ہوئے تھے، کھانے کی چیزیں بھی تھی، پینے کی چیزیں بھی تھی، اور میں کھاؤ پیو، کھاتے کیوں نہیں، پیتے کیوں نہیں؟ وہ بت تھے کیا بولتے؟ چپ،
فرمایا کھاؤ پیو، وہ چپ، فرمایا کھاؤ وگرنہ تمہیں ماروں گا۔ ڈرے تو وہ جو کچھ سنتا ہو وہ تو سنتے ہی کچھ نہیں تھے، تو بت پھر چپ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا پکڑ کے مارنا شروع کیا، ٹانگیں توڑ دیں، بازو توڑ دیے، گردنیں اتار دیں۔ الا کبیرا لہم، لیکن جو بڑا بت تھا اس کو کچھ نہیں کہا، اپنا کلہاڑا یوں اس کے کندھے پر رکھ کے واپس آ گئے۔ لعلہم الیہ یرجعون، اس امید پر کہ شاید یہ اللہ کی طرف واپس پلٹیں۔ رکھ کے نہ کلاڑا بڑے بت پر کندھوں پر واپس آ گئے۔ جب وہ میلے ٹھیلے سے واپس آئے، پکنک سے واپس آئے، کہنے لگے یارو چلو نا گھر جانے سے پہلے تھوڑی سی پوجا پاٹ کر لیں۔ پوجا پاٹ کرنے کے لیے وہ بت خانے میں آئے تو دیکھ کے ہکا بکا سارے بتوں کو چورا چورا کر دیا ہے۔ کسی نے قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ اوئے ہوئے، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ ظلم کر دیا، کس نے ان کو چورا چورا کر دیا، وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ اور بیوقوف ہو، اگر یہ کچھ کرنے والے ہوتے تو یہ اپنا بچاؤ نہ کر لیتے۔ ظالم وہ ہے جس نے ان کا کچومر نکالا ہے، یا تم ظالم ہو جو ان کو پوجتے ہو؟ اور یہ کس نے کیا؟ کچھ لوگ بولے، کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ یہاں ایک نوجوان رہتا ہے جس کا نام ہے ابراہیم، وہی ان کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا، وہی ان کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ کہنے لگے چلو جلدی جلدی ابراہیم کو بلا کے لاؤ تاکہ لوگ گواہی دیں۔ یہی تقریریں کیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے ڈیرے پر انتظار کر رہے ہیں، کدوں کو خبر آؤندی ہے۔ آگے بندے چل ابراہیم تینوں سرپنچ بلا رہے ہیں۔ فرمایا چلو۔ پہنچ گئے وہاں، ان کے بت خانے میں مجمع لگا ہوا تھا۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراہیم۔ او ابراہیم، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تو نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یوں دیکھا ہوگا۔ یہ بڑے حضرت صاحب کے کندھے پر کلاڑا پڑا ہے نا، مجھے تو لگتا ہے یہ حضرت صاحب کوئی غصہ آیا تھا۔ ایسے کرو، مجھ سے پوچھنے کی بجائے ان سے پوچھو تمہارا بیڑا غرق کون کر گیا، ان سے پوچھو تو صحیح۔ اب سمجھانے کا انداز ہے نا یہ۔ ہاں ہاں۔
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے سوچا اور اپنے آپ سے کہنے لگے تم ان بتوں کی پوجا کر کے تم خود ظالم بنے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ الہ تو نہیں ہو سکتا۔ الہ تو وہ ہے کوئی اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر کے بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ جس کو چاہے موت دے دے، جس کو چاہے زندہ کر دے۔ یہ خود سوچا۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر انہوں نے نا یوں کر لیا، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ ابراہیم تمہیں تو پتہ ہی ہے نا یہ تو بیچارے بول ہی نہیں سکتے، تمہیں تو پتہ ہی ہے نا وہ ہم کیسے ان سے پوچھیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اور دور فٹے منہ تہاڈا، اور تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکیں نہ نقصان دے سکیں۔ یہ بت ہیں، ان کی پوجا کرتے ہو، تمہیں آنا نہیں دے سکتے، یہ تمہارے نقصان کا سوچ بھی نہیں سکتے، یہ الہ کیسے ہو گئے؟ اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا دور فٹے منہ تہاڈا تے تہاڈے انہاں من دون اللہ دا جنہاں دی تسی پوجا کر دے ہو۔ یہاں من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ اونچا بولو اور اونچا کہہ دو۔ اچھا، من دون اللہ جو لفظ ہے نا، اس کا کئی جگہ معنی ہوتا ہے بت، اور کئی جگہ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے علاوہ۔ نہ ہر جگہ اللہ کے علاوہ مطلب ہوتا ہے، نہ ہر جگہ ان کا مطلب بت ہوتا ہے، کبھی وہ معنی کبھی یہ معنی۔ ہمارے اپنے ہی حلقے کے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ بڑے زور سے وہ کہتے تھے کہ ہر جگہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں، اور ایک دوسرے مولوی صاحب نے چیلنج کر دیا کہ میرے ساتھ مناظرہ کر لو۔ مجھے تو کوئی نہیں چیلنج کرتا، کیونکہ میں ونڈ کر کے بات کرتا ہوں نا۔ وہ ہمارے مولوی صاحب سمم بکمن عمی فہم لا یرجعون، چپ، آگے سے جواب ہی کوئی نہیں۔ اب وہ تو بولو وہ کس کس کی پوجا کرتے تھے؟ بتوں کو بھی، چاند کی بھی، تاروں کی بھی، سورج کی بھی۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اس شاندار مخلوق کو دور فٹو منہ کہہ سکتے تھے؟ نہیں۔ پتہ چلا یہاں من دون اللہ سے مراد کیا ہیں؟ بت۔ نہیں اعتبار تو چلو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ من دون اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ ہے، یہ نبیوں ولیوں کی بے بسی پر کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ مکھی نہیں بنا سکتے، نفع نہیں دے سکتے، اسی طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ تو کوئی مکھی نہیں بنا سکتا۔ بلکہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر وہ جو سفید سا ہوتا ہے نا پردہ، اس کے بھی مالک نہیں ہیں اللہ کے علاوہ۔ اس ٹوپی کا مالک کون ہے؟ میں
تو کیا خیال ہے مصطفیٰ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں؟ کچھ تو عقل کرو۔ اللہ یہ بتوں کو کہہ رہا ہے۔ چلیے میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں، غور کر لیجئے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ کے علاوہ، اب یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں، کوئی معبود نہیں۔ یہ ترجمہ وہی کرتے ہیں، دیکھ لو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں۔ ایک یہ آیت۔ اب دوسری آیت ہے 6 پارے کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اے اللہ بھی تمہارا ولی، رسول اللہ بھی تمہارے ولی، ابو بکر بھی تمہارا ولی۔ پہلی آیت میں کیا تھا؟ اللہ کے بغیر تمہارا کوئی ولی نہیں۔ دونوں آیتیں لے کر ان مولوی صاحبان کے پاس چلے جاؤ، کہو جی ہمیں ان دونوں آیتوں کا مطلب سمجھائیے، پہلے پارے والی آیت ٹھیک ہے یا 6 پارے والی؟ دونوں آیتوں کا مطلب بیان کر دیجئے، تطبیق دے دیجئے۔ چپ کر جائیں گے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ لیکن اگر کوئی یہ دونوں آیتیں لے کر سید اسد یا اس کے کسی شاگرد کے پاس آ جائے، وہ کہے گا کہ بھئی دونوں آیتیں حق ہیں، پہلی آیت میں مراد ہے بت۔ اللہ فرماتا لعنت ڈالو ان بتوں پر، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور ان بتوں میں تمہارا کوئی ولی نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ یا اللہ، اگر ہم بتوں پر لعنت ڈال دیں پھر ہمارا کوئی مددگار ہوگا؟ فرمایا فکر کیوں کرتے ہو، بتوں پر لعنت ڈالنا تمہارا کام ہے۔ پھر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، پھر اللہ بھی تمہارا ولی، رسول اللہ بھی تمہارے ولی، اور کامل ایمان والے بھی تمہارے ولی۔ وہ آیت بھی حق، یہ آیت بھی حق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ ٹائم 3 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، باتیں تو بہت ساری رہ گئی ہیں کرنے والی۔ چلو یار زندہ صحبت باقی، سنتیں ادا کر۔